بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق وعجل مسمى والذین کفروا اما انذروا معرضون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاحقاف ہے قوامیم سبع میں سے آخری سورت ہے۔ بحمد اللہ و بتوفیق اللہ و بعون اللہ، حصہ بقدر جثہ۔ آپ نے بڑی محنت سے قوامیم سبع پہلے بھی پڑھی ہیں اور اس دفعہ بھی پڑھی ہے، آج آخری ہے، بہت توجہ کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز دنیا و آخرت میں برکات نصیب ہوں گی۔ احقاف وجہ تسمیہ ریتلے ٹیلے کو کہتے ہیں، تو یہ چونکہ ریتلے ٹیلے جو قوم عاد کا علاقہ ہے اس کے بارے میں سورت میں احقاف بولا گیا ہے۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے مکی سورتوں میں سے یہ 67 نمبر پر سورت ہے۔ اس میں 35 آیات ہے، 4 رکوع ہیں، 750 کلمات ہیں، 2709 حروف ہے۔ ربط اس کا آسان ہے۔ سورہ جاسیہ میں یہ شبہ دور کیا گیا، ہمارے معبود بے شک نہیں سنتے، اللہ چاہے تو ہماری پکار کو سنوا دے، وہ ہماری سفارش کرے فبیا، زیادہ سے زیادہ یار ہماری پکار لغو جائے گی نا۔ تو اس کا جواب دیا گیا تھا ثم جعلناک علی شریعت، دین ہے کو مذاق نہیں کہ لغو چلی گئی تو کیا ہوگا۔ سورہ احقاف جو آخری سورت ہے حوامیم میں سے، مشرکین کا ایک شبہ، توجہ کرنا، ہمارے معبود نہیں سنتے، لیکن جب ہم پکارتے ہیں نا تو اس پکار کی برکات اور اثرات ضرور ہوتے ہیں۔ اس لیے فرما فلولا نصرہم، یہ مراد ہے۔ ایک اور ربط ہے، سمجھے کہ زیادہ سے زیادہ پکار لغو جائے گی۔ ادھر یہ ہے کہ یار ہم پکارتے ہیں پھر برکت اور اثر کیوں ہوتا ہے؟ بھئی تم غیر اللہ کو پکارتے ہو، دور اللہ کرتا ہے، تم سمجھتے ہو اس نے انہوں نے کیا۔ ٹھیک ہے، یہ آخری علی سبیل تنزل، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ سورہ جاسیہ میں شریعت کی اتباع کا حکم تھا۔ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی صداقت ثابت کرنے کے لیے اس شریعت کی تصدیق بیان کی گئی۔ یہ بڑا آسان سا ربط ہے۔ سورہ جاسیہ میں شریعت کی اتباع کا حکم تھا، اب اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی صداقت ثابت کرنے کے لیے اس شریعت کی تصدیق بیان کی گئی ہے۔ اس میں جو کل ما کنت بدعا من الرسل آئے گا نا جی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما شان نزول کے اعتبار سے فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بہت زیادہ تکالیف اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک نخلستان ہے، کھجوروں کا باغ ہے، اس کی طرف ہجرت کی ہے جس میں زیادہ درخت اور پانی ہے۔ یہ خواب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا تو وہ بہت خوش ہوئے
اور بے تابی سے ہجرت کا انتظار کرنے لگے۔ مشرکین کی عزت کو دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ وہ ہجرت کب ہوگی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ مجھے معلوم نہیں کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، صبر و تحمل سے رہو۔ بس یہ پہلے لکھا ہے شان نزول۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اس کے بارے میں یاد رکھنا عبداللہ ابن عباس اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ یہ آیت کریمہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، نہیں تو ذہن میں رکھ لینا۔ عبداللہ ابن عباس اور حضرت سعد سے منقول ہے کہ یہ آیت حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ایک اور آیت ہے جی آگے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ۔ ابن منذر سے منقول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی انین نامی ایک باندی پہلے مسلمان ہو گئی اور یہ اس کو مارتے تھے کہ کس طرح یہ اسلام چھوڑ دے، اور کفار قریش کہا کرتے کہ اسلام اگر اچھی چیز ہوتی تو انین جیسی حقیر عورت اس میں ہم سے سبقت نہ کرتی۔ اس پہ آیت نازل ہوئی، ذہن میں رکھنا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اس پہ بھی ذرا لکھ لیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ اس پہ لکھ لیں۔ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ جی، تھوڑا سا علم بلاغت لکھ لیں پھر انشاءاللہ آسانی رہے گی۔ لکھو، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، امر برائے تعجیز ہے، امر برائے تعجیز ہے، لکھے جی، امر برائے استعارہ، لِكُلٍّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، یہ استعارہ ہے، درجات سیڑھیوں کو کہتے ہیں، تو یہ استعارے کے طور پہ بولا گیا ہے، لکھ لیے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ ذِكْرُ الْخَاصِ بَعْدَ الْعَامِ، ذِكْرُ الْخَاصِ بَعْدَ الْعَامِ۔ پہلے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، آگے حَمَلَتْهُ أُمُّهُ جو آیا نا، یہ خاص کو عام کے بعد ذکر کیا گیا ہے، ورنہ والدین میں ماں آ گئی تھی۔ ایک لکھ لو، وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اس میں اتناب ہے، اتناب، سمعًا ابصارًا افئدہ کو تکرار کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، مقصود تکرار سے قباحت بیان کرنا ہے، مقصود تکرار سے قباحت بیان کرنا ہے۔ انشاءاللہ نماز کے بعد پھر آگے چلتے ہیں۔ ربنا تقبل اہلکنا ما حولکم، سورت کا مرکزی مضمون ہے۔ ہم نے مکہ کے گرد و نواح میں بہت سی بستیوں کو ہلاک کیا، قوم عاد، قوم ثمود، اصحاب حجر۔ جب ان قوموں پر ہمارا عذاب آیا تو جن معبودوں کو انہوں نے کارساز، متصرف، مختار سمجھ رکھا تھا، ان میں سے کوئی بھی ان کی مدد کو نہ پہنچا اور کسی نے بھی ان کو عذاب سے نہیں چھڑایا۔ سمجھے؟ وہی خاصا خلاصہ، وہی دعویٰ ایک ہی مطلب ہوتا ہے، یعنی معبودان باطلہ مشرکین کو عذاب سے نہ بچا سکے۔ تو اس لیے یہ برکات کے بارے میں اور اثرات اور تاثیر کے بارے میں کہنا یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ سب کچھ بِإِذْنِ اللہ ہوتا ہے، سب کچھ بِإِذْنِ اللہ ہوتا ہے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھو، اس صورت میں دعویٰ ہے، 4 نقلی دلائل ہیں، 2 عقلی دلائل ہیں۔ مشرکین سے دلیل کا مطالبہ ہے، ایک دلیل وہی ہے، شکوے ہیں جی وغیرہ، یہ لکھ لینا، مشرکین کے معبودان کی ان کی دعا اور عبادت سے لا علمی قیامت کے دن۔ 4 نقلی دلائل، 2 عقلی دلائل، ایک دلیل وحی
مشرکین سے دلیل کا مطالبہ، شکوے وغیرہ. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی صاحب کا ربط، فقیر کا ربط یہ ادھر سے دیکھ لینا، اور ایک امتیاز بھی. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. قائد صاحب کا اور اپنا کل میں نے ربط بیان کر دیا تھا. بتوفیق اللہ. تمہید ما ترغیب، اتاری گئی ہے کتاب اللہ کی طرف سے جو غالب حکمت والا ہے. توحید پر پہلی عقلی دلیل. نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ. حق سے مراد عدل، عدل سے مراد نیکی کا ثواب، گناہ کی سزا، اور وقت مقرر تک. والذین کفروا اما انذروا معرضون، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اس سے کہ وہ ڈرائے گئے ہیں وہ اعراض کرنے والے ہیں. مطالبہ دلیل از مشرکین. تم مجھے خبر دو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. ارونی، مجھے خبر دو کیا پیدا کیا انہوں نے زمین سے، یا ان کا کوئی حصہ ہے آسمانوں میں. لے آؤ میرے پاس کوئی کتاب اس قرآن سے پہلے جس میں یہ تمہارا جواز شرک لکھا ہوا ہو، یا کوئی بقیہ یا کوئی نشانات علم سے اگر ہو تم سچے. اور کون شخص زیادہ گمراہ ہو سکتا ہے؟ اس شخص سے جو پکارتا ہے اللہ کے سوا ان کو جو اسے جواب نہیں دے سکتے قیامت کے دن تک. جواب دینا تو درکنار، وہ اموات، وہ مردے، وہ غیر اللہ ان کی پکار سے غافل ہے، سنتے ہی نہیں ہے. پھر کہنا جی ما انت بمسمع، اسما کی نفی ہے، سما کی نفی نہیں ہے. اپنی طرف سے بنانا، آپ سنا نہیں سکتے چاہے وہ سنتے ہیں. وَهُمْ مَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کی دعا سے، پکار سے غافل ہیں. اور جب جمع کیا جائے گا لوگوں کو قیامت کے دن، ان کے معبودان ان کے دشمن بن جائیں گے اور وہ ان کی عبادت کے ساتھ انکار کرنے والے ہوں گے. شکوہ. اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پہ ہماری آیات واضح، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا حق کے لیے، جب ان کے پاس حق آیا کیا کہتے ہیں؟ ھذا سحر مبین، یہ جادو ہے کھلا. معاذ. پھر شکوہ. کیا وہ کہتے ہیں گھر لیا اس کو محمد ابن عبداللہ نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ جواب شکوہ. اور ضمناً اشارہ بدلیل وحی، ضمناً اشارہ بدلیل وحی. اگر میں نے گھڑا ہے تو تم مالک نہیں میرے سے اللہ سے کسی چیز کی بھی. اللہ مجھے عذاب دے گا اگر میں نے گھڑا. نہ میں نے گھڑا، نہ سوچا، نہ میں کر سکتا ہوں. وہ اللہ زیادہ جانتا ہے جس میں تم مشغول ہوتے ہو. قرآن کو جھٹلاتے ہو، جادو کہتے ہو، بات زیادہ ہے. کافی ہے اللہ گواہ میرے اور تمہارے درمیان کہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے، میں اس کا رسول حق ہوں. اور وہ اللہ پاک بہت بڑا بخشش کرنے والا، بہت بڑا مہربان ہے. دلیل وحی پر سوال کا جواب. میں کوئی انوکھا نہیں ہوں رسولوں میں سے. میں انوکھا نہیں ہوں. میرے استاد جی مولانا سلطان محمد مدظ العالی کا ترجمہ سن رہے ہو سیف الاسلام؟ ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھا نہیں رسولوں میں سے. سارے رسول آئے وہی لے کے آئے. مجھے معلوم نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. قاری اسماعیل صاحب سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرے آقا کو پتہ ہے جنت میں جانا ہے، اعلیٰ مقام ہوگا. نہیں، اب روح مبارک علیین میں ہے. منظور مہنگل اللہ اسے ہدایت دے، اچھا آدمی ہے لیکن کئی باتیں اس میں غلط ہیں. اس نے کہا جہاں مبتدا ہوتی ہے وہاں خبر ہوتی ہے. نبی علیہ السلام کا جسم مبارک اس دنیا میں ہے اور روح مبارک بھی جسم میں ہے. یہ کوئی اشاعتی نہیں ہے، اس کا کوئی عقیدہ نہیں ہے. جب جدھر جی چاہ زبان کھول دی. دلیل کیا دیتا ہے؟ جہاں مبتدا ہوتی ہے وہاں. ٹھیک ہے. اور اتنا پتہ نہیں کہ مبتدا خبر کے بھی احکام تجھے پتہ نہیں ہے.
بعض اوقات خبر معزوف نہیں ہوتی ہے، بعض اوقات خبر ہوتی ہے مبتدا نہیں ہوتی ہے، بعض اوقات شہرت کی وجہ سے خبر حذف ہوتی ہے مبتدا حذف ہوتی ہے۔ یہ کون سی دلیل ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے روح کا نکلنا، اس پہ مبتدا خبر کی مثالیں دیتے ہو، یہ ادب ہے۔ اس لیے ایسے دلائل دینا اور ایسی بات کرنا کہ جو کوئی دلیل، ہمارے پاس اور دلائل تھوڑے ہیں، کلی قانون نہیں انک میت وانہم میتون، کلی قانون نہیں فیمسک التی قضا علی الموت، کلی قانون نہیں بیان ہو رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت کل شیء ہالک الا وجہہ، ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل من کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات۔ تھوڑے دلائل پھر پیش کرتے ہو کہ من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، اس میں محمد بن مروان سدی صغیر ہے جو صرف کذاب وزانی ہے، حدیث گھڑنے والا اور جھوٹا صرف نہیں، یہ تو تھا ہی تھا، یہ شیعہ تھا راوی۔ کتنے اس پہ دلائل ہیں۔ مولانا سرفراز صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 2 سندوں میں محمد بن مروان سدی صغیر ہے، تیسری ایک سند ہے اس میں اب کوئی نہیں سدی، لہذا یہ روایت صحیح ہے۔ ہمارے بزرگ تھے، میرے دادا استاد تھے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ حضرت جو تیسری سند ہے اس میں سدی صغیر نہیں عبد الرحمن بن آرج ہے، اور وہ بھی اسی کا بھائی تھا، اسی کا کام کرتا تھا، یعنی اس جیسا تھا، یعنی اس جیسا تھا۔ تو میں بات کی موضوع نہیں ہے، میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس دلائل ہیں الحمدللہ۔ تو مولانا منظور مینگل وہ جو فرماتے ہیں کہ جہاں مبتدا ہوتی ہے وہاں خبر ہوتی ہے، یہ بات ان کی غلط ہے۔ اب میں سمجھانے کیا لگا ہوں، مجھے معلوم نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ کیا ہوگا، تو میرے آقا کو تو یقین تھا میرے امتی جنت میں جائیں گے غرم مخج، اس سے مراد ہے دنیا میں میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، یہ مطلب ہے۔ آگے کوئی توجہ ہے؟ نہیں معلوم مجھے میرے ساتھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ کیا ہوگا دنیا میں، آخرت میں تو پتہ ہے کہ جنت میں جانا ہے۔ میں تابعداری نہیں کر رہا مگر اس چیز کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ، نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا کھلا۔ مولانا عرفان اگر اعتراض کریں کہ استاد جی نذیر آیا ہے یہاں بشیر نہیں آیا ہے، دفع ضرر جلب نفع سے اہم ہوتا ہے، تو فرمایا جب ڈرا رہا ہوں تو خوشخبری تو بطریق اولا ہے، زجر ہے اور دلیل نقلی اول، دلیل نقلی اول۔ ارائی تم مجھے خبر دو، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، تم نے اس کا انکار کیا ہے، گواہی دینے والے نے گواہی دی ہے بنی اسرائیل سے، جناز الاشتقاق شہد شاہد عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ، اس کے مثل پہ کہ یار تورات میں آیا ہے اس کا موضوع مثل، نبی علیہ السلام خوشخبری بھی آئی ہے، پھر وہ عبداللہ ابن سلام مومن ہوئی ایمان لے اور تم تکبر کرتے ہو کافرو، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ اس قوم کی رہنمائی نہیں کرتے جو شرک پہ ڈٹے ہوئی ہیں۔ یہاں ظالمین کا معنی کریں گے جو شرک پہ ڈٹنے والے ہیں، مصر ہیں، انابت ہی نہیں ہے، برتن ہی سیدھا نہیں ہے ان کی عقل کا، اللہ ان کی رہنمائی نہیں فرماتے۔ ربنا تقبل منا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا۔ اللہ میں ایک کمزور استاذ ہوں، کام علم استاذ ہوں، اخلاق نہیں، عمل اعلیٰ نہیں۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ یہ جو کچھ میں نے خوامی میں سب انہیں پڑھائی اور انہوں نے پڑھنے کا حق ادا کیا، یاد کرنے کا حق ادا کیا، اللہ ہم سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرما۔ اللہ ہمیں قرآن حدیث کی برکات دنیا میں بھی نصیب فرما، قبر میں بھی نصیب فرمانا، حشر میں بھی نصیب فرما۔ ہمارے علم و عمل، ہماری اولاد، رزق، گھر والے، تمام قبیلہ، تمام خاندان، بلکہ پوری امت مسلمہ میں یہ برکات کا فیضان فرما۔ اللہ ہم ہر معاملے میں ہمارا نظریہ یہ ہے
جو کچھ تو دے رہا ہے، جو کچھ تو کرم کر رہا ہے، جو ہمارے گناہ معاف فرما رہے، ہمارا معیار یہ کی ہے کہ بے فضلک بے فضلک بے فضلک تو کر رہا ہے، ہم کسی چیز کے قابل نہیں، بے فضلک بے فضلک بے فضلک۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ بفضلک، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا بفضلک، اللہم اغفر لنا بفضلک، اللہم ارحمنا عند الموت بفضلک، اللہم ادخلنا فی جنات النعیم بفضلک، اللہم ادخلنا فی جنات عدن بفضلک، اللہم ادخلنا فی جنات الفردوس بفضلک، اللہم استر عیوبنا بفضلک، اللہم استر عوراتنا بفضلک، اللہم سہل امورنا فی الدنیا والآخرہ بفضلک، یا ربنا اهدنا الصراط المستقیم بفضلک، اللہم اشف مرضانا بفضلک 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 بفضلک، اللہم علمنا بفضلک، اللہم فقہنا بفضلک، اللہم وفقنا لخدمت الدین بفضلک، اللہم اغفر لنا بفضلک، اللہم تب علینا بفضلک، اللہم ارحمنا بفضلک، اللہم اعذنا من عذاب القبر بفضلک، اللہم ارحمنا بفضلک، اللہم تب علینا بفضلک، اللہم زدنا بفضلک، اللہم لا تنقصنا بفضلک، اللہم انصرنا بفضلک، اللہم لا تنصر علینا بفضلک، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به بفضلک، لا تؤاخذنا ان نسینا بفضلک، لا تؤاخذنا ان نسینا بفضلک، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا بفضلک، ربنا تقبل منا بفضلک۔ اللہ میرے گھر والوں کو اور جتنے حضرات بیمار ہیں، میری والدہ محترمہ، میرے کئی اساتذہ دوست، اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ اللہ میرے ان سارے عزیزوں کو عالم بعمل، مقرر بعمل، مدرس بعمل بفضلک بنا، اس مدرسے کو ہمیشہ ترقی عطا فرما بفضلک۔ اس کے معاونین جو کئی پریشانیوں مبتلا ہیں، اللہ سب کو پریشانیوں سے نجات دے بفضل۔ اللہ بہت سارے میرے شاگرد میری سوچ سے زیادہ میری خدمت کرتے ہیں، بے فضلک ان پہ رحم فرما، ان پہ رحم فرما بفضلک۔ میری کئی مائیں بہنیں خفیہ طور پہ علانیہ طور پہ میرے ساتھ تعاون کرتی ہیں، بے فضلک بے فضلک بے فضلک، اللہ ان پہ کرم فرما بفضلک بے فضلک بے فضلک بے فضلک، آمین یا رب العالمین۔